السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں صراط مستقیم بائی سیکرٹ کلر پارٹ 2۔ ہر رگے خوں میں چراغا ہو، سامنے وہ پھر بے نقاب آئے۔ عید کے دنوں معمولی سے قدرے لیٹ بیدار ہوئی تھی۔ اس نے وضو کیا اور ظہر کی نماز ادا کی۔ اسے پتا تھا کہ گھر میں رشتہ دار وغیرہ آئے ہوں گے تو تیار ہو کر ہی نیچے جانا بہتر سمجھا۔ اس نے سفید رنگ کا گھٹنوں تک آتا فراک پہنا تھا جس کے گلے پر سرخ کڑھائی تھی۔ دوپٹہ بھی سفید اور سرخ کڑھائی میں تھا۔ نارمل سا میک اپ کر کے 3 بجے کے قریب جب وہ تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو گھر میں بالکل خاموشی سنائی دی۔ خاموشی سے حیرت بھی ہوئی۔ سیڑھیاں اتر ہی رہی تھی کہ لاؤنج میں بیٹھے غازی کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ اب نیچے جائے یا نہیں؟ رات والی بات پر شرمندگی بھی ہوئی۔ اب پتہ نہیں اس کا موڈ کیسا ہو۔ ہمت کر کے وہ نیچے کی طرف بڑھ ہی گئی۔ وہ خاموش تھا تو معظم نے بھی مخاطب کرنا ضروری نہ سمجھا۔ ابھی وہ کچھ کھانے کے لیے کچن میں جانا چاہتی تھی کہ پیچھے سے نسوانی آواز آئی، یا اللہ مجھے بہت سا صبر دینا۔ سوچ کر اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو رضیہ کو کھڑے پایا جو اس کی تعریف میں گویا دیوان سنانے کے موڈ میں تھی اور غازی کی موجودگی میں اسے سخت سبکی محسوس ہو رہی تھی۔ اب اتنی بھی کیا پیاری لگ رہی تھی۔ او معظم باجی، کتنے سونے لگتے ہوئے ہو۔ اللہ بری نظر تو بچا کر رکھا، پتہ ہے بالکل ایما وہ جو تسا نے ہیری پوٹر میں آندھی سی نا۔ معظم نے شرمندگی سے قدرے فاصلے پر کھڑے غازی کو دیکھا۔ وہ ان کی طرف متوجہ نہیں تھا لیکن سن تو رہا تھا نا۔ اف، اس کا ہیری پوٹر، بلکہ میں تے آکھنی صدقہ دئی شروع خوبصورت کڑیا پر تے جن بڑی جلدی عاشق ہوندے نے۔ کیسی ہو رضیہ؟ اور تم اتنی جلدی واپس کیسے آ گئی؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ میں بس تسا لوکاتی دعاوا نال بالکل ٹھیک امی جی بس تسا لوکاتی یاد آ رہی سی تے میں فوراً واپس آ گئی۔ بشا جی تے بڑی خوش ہوئی مہینوں واپس دیکھ کے۔ پر جی تسی باؤ سونے کچن میں کچھ کھانے کے لیے رکھا ہے کہ نہیں؟ غازی کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ واقعی اسے ہنسنا تو دور مروتاً مسکرانا بھی نہیں سکھایا گیا تھا۔ رضیہ کی ڈسٹنگ کرتے ہاتھ رکی اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کی خاسو باجی، میں ہن پکا دینی آ تسی حکم تے کرو۔ جی میں نہ پکاوا تے رضیہ تم کام کرو، میں خود ہی دیکھ لیتی ہوں، کہتے ہوئے ایک نظر غازی پر ڈال کر کچن میں چلی گئی۔ غازی بالکل بے نیازی سا بیٹھا ہوا تھا، شاید وہ اس سے ناراض تھا۔ اس نے سوچا معظم باجی سونی لگتی بھی ہن نا۔ وہ اب غازی سے رائے مانگ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر رضیہ کو دیکھا اور کہا اپنا کام کرو۔ وہ بیچاری اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ اپنے لیے پلیٹ میں چاول نکال کر اور پانی کا گلاس لے کر وہ واپس باہر ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ غازی لیپ ٹاپ پر کوئی کام کرنے میں مصروف تھا۔ معظم نے سوچا رات کے لیے معافی مانگ لے۔ ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور آخرکار ہمت مجتمع کر ہی لی۔ عید مبارک غازی بھائی۔ غازی نے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے دائیں طرف ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی۔ خیر مبارک، سر کو خم دے کر اس نے کہا۔ وہ بہت بددل ہوئی۔ امی ابو کدھر ہے؟ رضیہ وہاں نہیں تھی، اس لیے اس سے ہی مخاطب کرنا پڑا۔ اس کے سامنے بندے کو عجیب بے عزتی کا احساس ہوتا تھا۔ تمہارے کسی رشتہ دار کے گھر گئے ہوئے ہیں؟ میرے کسی رشتہ دار کے گھر؟ مطلب؟ اس نے پوچھا۔ تمہاری خالہ کی طرف گئے ہیں، اس نے سادہ الفاظ میں جواب دیا۔ اٹس اسٹرینج، اس نے تبصرہ کیا۔ کیوں؟ غازی نے پوچھا۔ ہمیشہ سب رشتہ دار دن کے وقت ہمارے گھر آتے ہیں، آج پہلی عید ہے جب ابو لوگ کہیں گئے ہیں، اس نے بتایا۔ ظاہر ہے غازی کو یہ سب کیسے پتا ہوتا؟ وہ کون سا یہاں رہتا تھا؟ تمہارے کسی کزن کو کل رات گنڈوں نے مارا ہے، اسی کا پتہ کرنے گئے ہیں۔ وہ اب پھر لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ تھا لیکن معظم اچھل پڑی۔ کیا حنان کو کسی نے مارا ہے؟ کیسا ہے وہ اب؟ اس کے علاوہ تمہارا کوئی کزن نہیں ہے؟ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ عثمان بھائی ہے لیکن وہ تو سویڈن میں ہوتے ہیں، اس نے حیرانی سے کہا۔ لیکن تمہارے ابو اس کا نام احمد لے رہے تھے۔ تمہاری خالہ کی طرف سے کوئی رشتہ دار ہے؟ وہ بھی شاید زیادہ نہیں جانتا تھا اس لیے اس طرح کہہ رہا تھا۔ کیا احمد کو مار پڑی ہے؟ اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات صاف دکھائی دے رہے تھے۔
जितनी परेशान वो हन्नान का सुनकर हुई थी उतनी खुश अहमद का सुनकर हुई थी। गाजी उसे देखता रहा जैसे कह रहा हो ये लड़की पागल है, कजिन को गुंडों से मार पड़ी है और ये खुश हो रही है। अब्बू लोग कब गए, मुझे भी साथ ले जाते, उसने हसरत से कहा। काफ़ी देर से गए हुए हैं, तुम सोई हुई थी, तुम भी अफसोस करने के लिए जाना चाहती थी क्या? गाजी ने सुकून से पूछा। मैं कहाँ जाना चाहती थी, बस अल्लाह ताला ने बदला ले लिया है। वो अपनी ही दुनिया में मगन कहे जा रही थी, खाना तो उसे भूल ही गया था। किस चीज़ का बदला, उसने नासमझी से पूछा। किसी चीज़ का नहीं, आप बताएं, उसे ज़्यादा तो नहीं लगी? मैं उसका डॉक्टर थोड़ी हूँ जो मुझे पता होगा कि कितनी और कहाँ कहाँ चोटें आई है। खुद फ़ोन करके पूछ लो, वो झुंझला कर बोला। वो मेरा क्या लगता है जो उसके लिए फ़ोन करके पूछूँ? कमाल बेनियाजी से कहा। तुम्हारा कज़िन है, गाजी ने उसे याद दिलाया। किस रिश्ते से, उसने सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखा। ये तो तुम्हें पता होगा, लेकिन मैंने सुना है बाएं बाजू की हड्डी टूट गई है और शायद पाँव की भी कोई हड्डी टूटी हुई है। खुद से चलकर चंद दिन तक कोई काम भी नहीं कर पाएगा बेचारा। तुम फोन करके पूछ ही लो, कहीं मरमरा गया तो खुदकुशी की बख्शिश करवा लेगा तो खुद की बख्शिश करवा लेगा। मायज़म ने बेयकीनी से उसे देखा था, कितनी बेरहमी से उसने तबसरा किया था। क्या, उसके मुंह से निकला। मैंने तो अहमद के लिए कोई बद्दुआ नहीं की थी कि अगर उसने तंग किया था तो उसका बाजू ही टूट जाता और वो खुद से चल भी ना सकता। वो सोच ही सकी। मतलब वो सीरियस है? आपके उसे सही मानों में तशवीश हुई। नहीं, ठीक है, बचत हो गई थी उसकी। वो फिर अपने काम में मशगूल हो गया। माज़म ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। अब क्या हुआ, गाजी बेख्तियार पूछ बैठा। नहीं, कुछ नहीं, वो बेध्यानी से बोली और खाना छोड़कर उठ खड़ी हुई। गाजी हैरान हुआ। वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रही थी जब उसे गाजी की आवाज़ आई। मायज़म, खाना तो खा लो, गाजी ने नरमी से कहा। मुझे भूख नहीं है, रज़िया को कहिएगा बर्तन उठा ले। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वो अपने कमरे में गायब हो गई। वो कमरे में जूते उतार कर बेड पर बैठी सामने पड़े फ़ोन को घूरती रही। फिर सोचा अहमद का हाल ही पूछ लें। रहमदिली की साफ़ात कूट कूट कर भरी हुई थी मायज़म में। उसने अभी फ़ोन उठाया ही था कि एकदम ही मैसेजेस आना शुरू हो गए। वो जानबूझकर ज़्यादा टाइम अपना सेल ऑफ रखती थी ताकि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे, और ना ही उसे फ़ोन पर लंबी गीबत करके फ्री कॉल का फ़ायदा उठाने में कोई दिलचस्पी थी। सबके मैसेजेस देखती रही, फिर मेजर शाम के मैसेज पर आकर रुक गई। ईद मुबारक का मैसेज किया गया था। जवाब में उसने लिख दिया खैर मुबारक। उसी वक्त मेजर शाम का स्टेटस ऑनलाइन शो हुआ तो वो घबरा गई। मैसेज भी पढ़ लिया गया। कैन आई कॉल यू, दूसरी तरफ से पूछा गया। क्यों, उसने मुख्तसर जवाब दिया। इसीलिए उसी लम्हे में जो शाम की कॉल भी आने लगी। वो ना चाहते हुए भी उठा गई। अस्सलाम वालेकुम, दूसरी तरफ से कहा गया। वालेकुम अस्सलाम, उसने सिर्फ इतना कहा। कैसी हो, मूड ऑफ लग रहा है, अंदाज़ा लगाया गया था। ठीक हूँ, मूड भी ठीक है, उसने कहा। फिर एक लम्हे के लिए सोचा और बोली, अहमद को कल रात गुंडों ने मारा है, उसका बाजू टूट गया है और पता नहीं उसे कितनी चोटें आई हैं। आई स्वेयर, मैंने अल्लाह ताला से उसके लिए कोई बद्दुआ नहीं की थी। उसकी हालत की ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। मैंने तो उसके बाद अहमद के बारे में सोचा तक भी नहीं था। फिर भी उसके साथ ऐसा हो गया। मुझे बहुत बुरा फ़ील हो रहा है उसके लिए। उसकी ईद ख़राब हो गई है मेरी वजह से। उसने और उसके घर वालों ने, यकीन करो मायज़म, मैंने कतअन अहमदनामा सुनने के लिए फ़ोन नहीं किया। दूसरी तरफ से ज़बरदस्ती के खुशगवार अंदाज में कहा गया तो शर्मिंदा सी हो गई। वो सही कह रहा था। मायज़म अपने दिन की हर बड़ी प्रॉब्लम उसे बता देती थी। उसने कभी पूछा ही नहीं कि उसकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात है। सॉरी, आप बताएं, ड्यूटी पर है, वो उससे पूछ रही थी। हाँ, ड्यूटी पर हूँ, इस्लामाबाद जा रहा हूँ। कहाँ से? जहाज़ से जाऊँगा, मतलब अभी कहाँ है, उसने पूछा। मैं कश्मीर वाली साइड पर आया हुआ था, बस अब वापस जा रहा हूँ। मेजर शाम ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया। कश्मीर वाली साइड कहाँ, उसने फिर पूछा। मैं नक्शा भेज दो, बता देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे आधे आज़ाद मुल्क को मैं ज़्यादा नहीं जानता, उसने हंसते हुए कहा। पर माइज़म को बुरा लगा। बहुत जल्द मेरा ये आधा आज़ाद मुल्क पूरा आज़ाद होगा इंशाअल्लाह, फिर हम कश्मीरी आप लोगों को भी देख लेंगे। अचानक वो खालिस कश्मीरी बन गई थी। अरे मेरे प्यारे मुल्क ने क्या किया है, वो ताज्जुब से बोला। अगर वो वाला हिस्सा इंडिया ने अपने कब्ज़े में ले रखा है तो उस हिस्से पर भी पाकिस्तान वालों का कब्ज़ा है। हम कश्मीरी तो कहीं है ही नहीं। इससे खफा होते हुए अपनी सोच के मुताबिक कहा। पर मेजर शाम को शौक दिया कि वो ऐसा सोचती है।
ویسے تم سے کس نے کہہ دیا کہ پاکستان نے اس والے کشمیر پر قبضہ کیا ہوا ہے؟ اب وہ قدر سنجیدگی پر نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ کہا تو نہیں ہے، پر حقیقت تو یہی ہے نا۔ نہیں میڈم، یہ حقیقت بالکل نہیں ہے، اس نے پرسکون لہجے میں کہا۔ تو حقیقت کیا ہے؟ وہ اب سنجیدگی سے استفسار کر رہی تھی۔ اگر تم کشمیری نہ ہوتے تو ہم اس کو جنت کبھی نہ کہہ سکتے۔ کیوں؟ بے اختیار اس نے بات کاٹ کر حیرت سے پوچھا۔ دیکھو، اگر پاکستان آزاد کشمیر کو سپورٹ نہ کرے تو یقین کرو ایک دن میں انڈیا کی فورس مظفر آباد سے منگلہ تک پہنچ جائے، کیونکہ وہ تو بیٹھے ہی اسی انتظار میں ہے کہ کب پاکستان UN کے قرارداد پر عمل کرے اور وہ تمہارے آدھے آزاد ملک پر بھی قبضہ کر لے۔ پر پاکستان ایسا بلنڈر کبھی نہیں کرے گا، یہ سب کو پتہ ہے۔ پھر خود سوچو، تم لوگوں کے پاس کوئی فورس ہے جو انڈیا کا مقابلہ کرے گی؟ کیا آزاد کشمیر کی اپنی کوئی فوج ہے؟ وہ حد سے زیادہ صاف گوئی کا مظاہرہ کر چکا تھا، جس کا اندازہ مائزم کے دوبارہ نہ بولنے پر اسے ہوا تو وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ ہاں، کشمیر کی فوج نہیں ہے، یہ کام پاکستان کا ہے نا کہ ہمیں آزاد کرے اور ہمیں فوج دے جو کشمیر کی ہو۔ اس نے سوچا، لیکن وہ مزید بحث نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ صرف جذباتی کشمیری تھی اور میجر شام نے سارے فیکٹس اینڈ فیگرز بتا دینے تھے۔ کشمیر آپ کے لیے جنت کیسے ہے؟ مازم نے خفگی سے پوچھا۔ کیونکہ یہاں کے لوگ بہت اچھے اور مخلص ہیں۔ میجر شام نے اسے خوش کرنا چاہا، لیکن مازم کو وہ خوش نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس نے مازم کے کشمیر کے بارے میں غلط بات کہی تھی۔ ہاں، مازم کا کشمیر۔ خیر، تمہیں کشمیر کی تاریخ کے بارے میں مجھے کچھ بتانا چاہیے۔ اس کا موڈ بہتر کرنے کی خاطر میجر شام نے پھر کہا۔ تھوڑی بہت جانتی ہوں میں کشمیر کی تاریخ، پر آپ اتنا بول رہے ہیں، یہ بھی آپ سنا دیں۔ وہ خفا ہو کر بولی تو وہ ہنسنے لگا۔ ویسے تو میں نے کشمیر نامہ سنانے کے لیے بھی فون نہیں کیا، لیکن چلو تمہیں خلاصہ سنا دیتا ہوں تاکہ تم جان جاؤ کہ اب میں اتنا بھی بے خبر نہیں ہوں۔ وضاحت کسی اور دن کر دوں گا۔ کشمیر انبیاء و اولیاء کے زمانے سے ہی بہت خاص رہا ہے، اسی وجہ سے میں اسے جنت کہتا ہوں۔ پر 1326 میں کشمیر میں اسلام حضرت عبدالرحمن بلبل شاہ رحمۃ اللہ کے ذریعے پہنچا۔ اس کے بعد کافی سلطان آئے، جن میں صدر الدین جو پہلے غیر مسلم تھے اور زین العابدین کے قصے قابل ذکر ہے، اور بھی کئی بڑے سلطان گزرے ہیں۔ کافی عرصہ ان سلاطین کی حکومت رہی۔ وہ جلدی میں لگ رہا تھا جیسے بہت لمبی تاریخ کو چند الفاظ میں سمیٹ کر سنانا چاہتا ہوں۔ چکوں نے سلاطین سے تخت چھین لیا جو کہ ان کی سمدھی تھے۔ چک اہل سیف تو تھے پر اہل قلم نہ تھے، جو انہوں نے اقتدار تو چھین لیا لیکن اسے خود سنبھال نہ سکے۔ جب کشمیری لوگ چکوں کے ظلم و ستم اور شیعہ سنی فسادات سے تنگ آ گئے تو بابا داؤد خاکی اور شیخ یعقوب صرفی دونوں جلال الدین اکبر شاہ کے پاس چلے گئے۔ سو مغلوں کی مدد کی یقین دہائی کروائی تھی۔ اس کے بعد کشمیر مغلوں کے ہاتھ میں چلا گیا، پھر افغان لوگ کشمیر پر حکمران بنے۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ کشمیر کی تاریخ انٹرسٹنگ تھی، لیکن عید پر سننے کے لیے نہیں۔ کشمیریوں کے لیے یہ صورتحال آسمان سے گرا کھجور میں ان کا اٹکا کے مترادف تھی۔ پھر کشمیری لوگ انگریز اور مہاجروں کے ظلم و ستم کا نشانہ رہے۔ انگریزوں نے بھی کچھ اچھا سلوک نہ کیا۔ اس کے بعد پاک انڈیا، علیحدگی اور کشمیریوں کا قتل عام وغیرہ، یہ سب کچھ تم جانتی ہی ہوگی۔ مجھے سمجھ آ گیا، آپ کہنا چاہتے ہیں کہ کشمیر کی تاریخ ایک عظیم تاریخ ہے اور کشمیری قوم ایک عظیم قوم ہے۔ مجھے یاد دلانے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ میجر شام۔ دوسری طرف سے بلند قہقہہ لگایا گیا۔ مجھے پتا تھا تم اپنی ہی ریاست کی تعریف سن کر بہت بور ہو جاؤ گی۔ میں بور نہیں ہو رہی، بس آج عید ہے، اس کے لیے ایسی باتیں دماغ میں نہیں پڑتی، اور دماغ میں نہ پڑنے والی باتوں کو سننا بیکار جائے گا۔ اس نے جھٹ سے بہانہ بنایا۔ اچھا، پھر اچھا سا لطیفہ سنا دو، میجر شام نے کہا۔ یہ آسان کام تھا۔ سو لیڈیز فرسٹ۔ اس نے لطیفہ سوچنا شروع کیا۔ مزید 5 سیکنڈ کا وقت ہے اچھے لطیفے کے لیے، میجر شام نے اسے یاد دلایا۔ اچھا رکیں، ہاں یاد آ گیا۔ اسے کھانا غازی گھر والے احمد اور اس کا حادثہ سب بھول گیا تھا۔ اسے کھانا غازی گھر والے احمد اور اس کا حادثہ سب کچھ بھول گیا تھا، اور بھلانے والے نے کمال کا بھلایا تھا کہ وہ دوبارہ احمد پر آ گئی۔ ایک ہندوستانی اور عیسائی صحرا میں گم ہو جاتے ہیں۔
صحرا میں گم ہو جاتے ہیں۔ چلتے چلتے انہیں بھوک پیاس لگتی ہے، دور کہیں انہیں ایک مسجد نظر آتی ہے تو ہندو کہتا ہے اگر ہم خود کو مسلمان ظاہر کریں تو ہمیں کھانا مل سکتا ہے، پر عیسائی خود کو مسلمان ظاہر کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ پھر وہ مسجد کے اندر چلے گئے، مولوی صاحب ان دونوں سے نام پوچھتے ہیں، ہندو کہتا ہے احمد اور عیسائی کہتا ہے مائیکل، تو مولوی صاحب کہتے ہیں مائیکل کے لیے کھانا لے کر آؤ، اور ہندو سے کہتے ہیں اور سنائے احمد صاحب روزے کیسے جا رہے ہیں۔ لطیفہ سنا کر وہ خود ہی ہنسنے لگی، لیکن دوسری طرف سے ہنسنے کی آواز نہ آئی۔ کافی لمبی گفتگو پر معظم نے غیر محسوس انداز میں اس کا خاموش ہونا نوٹ کیا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ تم لے جا کر بات کو پھر احمد کے سر پر مار رہی ہو۔ وہ خفا ہوا۔ وہ تمہیں میگزین سے سنا رہی تھی، وہاں احمد لکھا ہوا تھا تو میں نے بھی احمد کہہ لیا۔ بہت معصومیت سے اس نے چیٹنگ کا اعتراف کیا تو دوسری طرف سے وہ مدھم سا ہنسا۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات تھی؟ وہ حیران ہوئی۔ اوکے مس چیٹنگ، تم جیت گئی۔ نہیں، ایسے کیسے؟ آپ بھی اچھا سا لطیفہ سنائیں۔ کوئی لطیفہ؟ وہ بڑبڑایا۔ اس نے تھوڑا وقت لیا پھر سنانا شروع کیا۔ تین نشے سڑک پر جا رہے تھے کہ ان کی نظر سامنے پڑتی ہے۔ پہلا کہتا ہے یہ مرغا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں یہ مرغی ہے، تیسرا بڑا سمجھدار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ارے بے وقوفو، دیکھو اسے پتھر مارو، اگر تو بھاگا اس کا مطلب کہ یہ مرغا، اور اگر بھاگی تو مطلب کہ یہ مرغی۔ معظم کا قہقہا اتنا بلند تھا کہ چند لمحے ہنسنے کے بعد اسے فوراً شرمندگی نے آ گھیرا۔ آپ جیتے، اس نے کہا۔ نہیں، تم جیتی۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ کسی دوست نے ایف بی پر پوسٹ لگائی ہوئی تھی، وہیں سے دیکھ کر سنایا۔ اس نے بھی چیٹنگ کا اعتراف کیا۔ استغفر اللہ، چیٹنگ؟ اس نے بے یقینی سے کہا۔ اسے کہتے ہیں برابری کا مقابلہ۔ تم نے کوئی سورس یوز کیا تو میں نے بھی کر لیا، حساب برابر۔ معظم مسکرائی۔ اجازت چاہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اب کون احمد؟ کیسا حادثہ؟ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ واپس لاؤنج میں آئی تو رضیہ کو ٹی وی کے آگے براجمان پایا اور غازی کو غائب۔ ابھی وہ کچھ پوچھنے ہی والی تھی کہ رضیہ نے اسے دیکھ کر کہا، باجی تو سر روٹی نہیں کھا دی؟ آنکھنے اتے دوبارہ کچ پکا دیوا۔ نہیں شکریہ رضیہ۔ غازی بھائی کدھر گئے؟ اس نے سرسری سا پوچھا۔ کہہ رہے تھے سن کسی دوست کی طرف جا رہے ہیں، شام تو ری واپس آئی جا سن، رضیہ نے کہتے ہوئے ریموٹ سینٹرل ٹیبل پر رکھ دیا۔ رضیہ پلیز مجھ سے اردو میں بات کیا کرو، مجھے تمہاری پہاڑی پلس پنجابی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس نے منت کیا، پڑھائی لکھائی اردو میں ہی کی تھی، اس لیے زیادہ آرام دہ یہی زبان تھی۔ ٹھیک ہے باجی، اور کچھ چاہیدا تینوں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، اب آئیں گے ابو لوگ؟ نہیں، کب آئیں گے ابو لوگ؟ اس نے پوچھا۔ اب وہ ریموٹ لے کر چینل سرفنگ کر رہی تھی۔ مجھے تو نہیں دسیا۔ معظم نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ سادہ لوگ تھے اس دنیا کے، بہت سادہ۔ مجھے ایک کپ چائے بنا دو پلیز، اس نے منت کرنے والے انداز میں کہا۔ وہ نوکروں سے بھی منت کر کے ہی کام کروایا کرتی تھی، کیونکہ اس کے بقول انسان کو اپنا ہر کام خود کرنا چاہیے، اپنے کام اپنے ہاتھ سے۔ لفظوں سے کھیلنے کی ضرورت نہیں تھی تجھے، سادہ دلوں کے ساتھ یہ فنکاریاں نہ کر۔ آپ لوگوں نے پورا دن مزے کیے اور گھر کی دیکھ بھال کرنے مجھ بیچاری کو چھوڑ دیا۔ رات کے کھانے پر وہ گھر والوں سے شکوہ کر رہی تھی۔ اس نے گھر میں اکیلے ہونے کی وجہ سے روغن جوش بنایا تھا اور ساتھ وازمن کباب بنائے تھے، اور معظم کبھی کبھی کھانا بناتی تھی اور تعریف کرنا سب پہ لازمی ہوتا تھا۔ وہ اسی لیے چٹکی کیونکہ ہم تمہاری گدھے گھوڑے بیچ کر سوئے نہیں رہے، بلکہ ہم صبح سویرے ہی جاگ گئے تھے، حذیفہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، آپ لوگ اٹھا دیتے تو میں نے اٹھ ہی جانا تھا، اس نے بغیر شرمندگی سے کہا۔ ہاں، جیسے میں اپنی ہمشیرہ کو جانتا نہیں ہوں، حذیفہ نے کہا۔ اس کی شکایتوں کا جواب زیادہ تر وہ ہی دیا کرتا تھا۔ میں سب کی بات کر رہی ہوں، امی، ابو اور آپی، آپ کی بھی، باقی سب کی عدم دلچسپی پر، اس نے باری باری تینوں کو دیکھ کر کہا۔ غازی گھر پر ہی تھا، اس کے ساتھ آ جاتی، بشریٰ نے کہا۔ معظم کو غصہ ہی آ گیا۔ آج کل ان کی ہر بات میں غازی کا ہونا نہایت ضروری سا لگنے لگا تھا۔ نہ جانے ان چند دنوں میں اس نے گھر والوں پر کیا جادو کر لیا تھا کہ وہ بے اختیار غازی سے جیلس ہونے لگی تھی۔ غازی سے یاد آیا، کدھر ہے صاحبزادے؟ حذیفہ نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔ اس نے کال کی تھی، مجھے ایک دوست کی طرف گیا ہے، پھر اسی کے ساتھ دوسرے شہر چلا جائے گا، بتا رہا تھا کہ یہ دوست جاب حاصل کرنے میں اس کی مدد کر رہا ہے، سردار سلیمان نے بتایا۔
کیا بات ہے، غازی بھائی کی چند دنوں میں دوست بھی بنا لیا؟ مہاجبین بہت متاثر لگ رہی تھی۔ نہیں، یہ والا دوست انگلینڈ میں اس کے ساتھ تھا، ادھر مظفر آباد میں ہی رہتا ہے۔ وہ بھی عید گزارنے آیا ہوا ہے، اسی لیے غازی کو اپنے کسی جاننے والے کے پاس نوکری دلوانا چاہ رہا تھا۔ سردار سلیمان نے تفصیلاً بتایا۔ کس قسم کی نوکری؟ حذیفہ نے پوچھا۔ میرا خیال ہے ٹائپ رائٹر کی، ہائی کورٹ میں ضرورت تھی اس کی، تو بس ادھر ہی کام وغیرہ مل جائے گا، انہوں نے سرسری سے انداز میں بتایا۔ کیا صرف ٹائپ رائٹر؟ معظم کو گلے میں کچھ پھنسا۔ ہاں، ٹائپ رائٹر اور ہائی کورٹ میں یہ اچھی خاصی جاب ہے، اور غازی کے موڈ کے مطابق ہے۔ تنخواہ بھی اچھی ہوگی، اور ویسے بھی ججز کے فیصلے ایک ایماندار ٹائپ رائٹر ہی ٹائپ کر سکتا ہے۔ وہ اب اسے وضاحت دے رہے تھے۔ آپ کو کیسے پتا کہ وہ ایماندار ہے؟ اس نے پھر سوال پوچھا۔ حالانکہ یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ بیٹی کو ایک معمولی سے ٹائپ رائٹر کے ساتھ بیاہنے کا سوچ رہے ہیں، جس کی کوئی بھی قیمت لگا کے اسے خرید سکتا ہے۔ دل پھر سے اداس ہوا۔ مجھے اپنے خون پر بھروسہ ہے، وہ دھوکہ نہیں دے سکتا، اور وہ بھی میرا حذیفہ جیسا بیٹا ہے۔ مجھے اس پر پورا یقین ہے۔ معظم کو اپنے ابو کا اتنا اعتماد اچھا نہیں لگا تھا۔ ایک تو ابو کے دماغ میں پتہ نہیں کب سے زنگ لگنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ سوچ کر رہ گئی، خدا کا بنایا کھانا ہی بدمزہ لگنے لگا تھا خود کا بنایا کھانا ہی بدمزہ لگنے لگا تھا، پر کھانا چھوڑ کے جانا ابو کو غصہ دلانے والے کاموں میں سے تھا۔ سو بے دلی سے بیٹھی رہی۔ عجیب اجڑے ہوئے مکان میں ڈال دیا، مرشد میرا وجود کس داستان میں ڈال دیا۔ تم لوگ پاگل ہو، اس کو کیوں اٹھا کر لائے ہو؟ پتہ بھی ہے کس کی بیٹی ہے؟ وہ غصے سے کہہ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ سر، ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ کس کی بیٹی ہے، پر ہمیں سر کا آرڈر تھا، اور وہ ہم رد نہیں کر سکتے تھے۔ وہ شوق نہیں تھا، بے یقینی تھی جو اس وقت میجر شام کی آنکھوں میں دیکھی گئی تھی۔ چند لمحے وہ کچھ بول ہی نہیں سکا۔ تم لوگوں کا بھی دماغ خراب ہے، اور تم لوگوں کے سر کا بھی۔ دیکھ رہے ہو وہ کیسے رو رہی ہے۔ آج سے پہلے ہم نے کسی لڑکی کو ایسے اغوا کر کے تفتیش کی ہے؟ اس کے غصے کی شدت میں کمی نہیں آئی تھی، اور وہ ان تینوں سپاہیوں پر بھڑک رہا تھا۔ میجر ارسلان بھی خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ الو کے پٹھے، وہ غصے میں فی الوقت اس سے سخت الفاظ ادا نہیں کر سکتا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے گردن کی پشت سہلاتے ہوئے وہ چکر کاٹ رہا تھا۔ شیشے کے پار نظر پڑتی تو غصے کا دورہ نئے سرے سے پڑتا، اور گالی نکالتے نکالتے خاموش ہو جاتا۔ میجر شام، اگر تم جذباتی نہ ہو تو دیکھو، ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ معظم نے ان درندوں کا چہرہ دیکھ رکھا ہے۔ میجر ارسلان آگے آیا تاکہ اسے کچھ سمجھا سکتے۔ جلد یا بدیر میں ان درندوں تک پہنچ جاؤں گا، لیکن ایسے نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا چاہتے ہو؟ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے؟ اس نے میجر ارسلان کی بات کاٹ کر تیش سے کہا۔ نروس بریک ڈاؤن کی بات کون کر رہا ہے یار؟ صرف اسے اعتماد میں لے کر کارروائی کا حصہ بنانا ہے۔ میجر ارسلان کو لگا کہ وہ اسے منا سکتا ہے، اس لیے باقی سب کو جانے کا اشارہ کیا۔ یار ارسلان، تو خاموشی رہے، ورنہ اگلی منٹ میں تمہارا منہ توڑنے کا ارادہ رکھتا ہوں میں۔ مجھے کراچی اسی لیے بھیجا تاکہ یہ مشن کر سکو، اور اب ارسلان پر چڑھ دوڑا۔ میں کہاں ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیا کھا رہا ہوں، کیا کرتا ہوں، سب کچھ سر کو پتا ہوتا ہے۔ تو دنیا کا کمینہ ترین انسان ہے تو 2 نمبر آدمی۔ مجھے دھوکا۔ وہ صرف 2 دن کی مشن پر گیا تھا، اور ان سب نے خفیہ مشن پلان کر کے اس پر عمل بھی کر لیا۔ چلو مان لیا میں 2 نمبر آدمی ہوں، پھر تم کیوں ہمیشہ سر کے آرڈر کے خلاف جاتے ہو؟ اب ارسلان بھی غصے میں آ گیا تھا، کیونکہ کسی معاملے میں تمہارے سر مجھ سے زیادہ بیوقوف ہے۔ اب تمہیں آگ لگ جائے گی، کیونکہ میں نے تمہارے باس کی شان میں گستاخی کر دی ہے۔ اس نے تلخی سے کہا۔ تمیز کے دائرے میں، میجر ارسلان نے سختی سے کہا۔ تمیز کے دائرے میں ہی ہوں، ارسل، بات آرڈر کی نہیں ہے، اس کی عزت کی ہے۔ تم لوگوں کو اسے یہاں نہیں لانا چاہیے تھا۔ اب وہ اپنے گھر والوں کی نظر میں ہی مشکوک ہو جائے گی۔ اب وہ دھیمے لہجے میں بولا، چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، سو وہ تمیز کے دائرے میں آ گیا۔ اسی لیے تجھے کہہ رہا ہوں، جا کر سوال جواب کر تاکہ جتنی جلدی ممکن ہو اسے گھر بھیج سکے۔ ارسلان نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ نو نیور۔ وہ بدک کر 2 قدم پیچھے ہوا، جیسے اسے کسی نے زہر دیا ہو۔ میں اس سے کسی قسم کا کوئی سوال وہ نہیں پوچھوں گا۔ وہ 2 ٹوک انداز میں وہ ہاتھ اٹھا کر منع کر رہا تھا۔ یہ بھی سرکار کا آرڈر ہے کہ اس سے سوال کرنے صرف تم جاؤ گے، میجر ارسلان نے نرمی سے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ شام عورتوں کو لے کر
کس قدر حساس تھا، اور معظم تو اس کے لیے خاص سے خاص تر ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ کہاں سے سر؟ مجھے بتاؤ، میں خود ان سے بات کرتا ہوں۔ عجیب طریقہ ہے تفتیش کا، بندے کو اغوا ہی کر لو۔ کہتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا اور سیڑھیاں اترتا ہوا بیسمنٹ کی طرف جانے لگا۔ بیسمنٹ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ ایک کمرے کا دروازہ کھول کر آندھی طوفان کی طرح اندر چلا آیا۔ سامنے سفید اور کالی داڑھی والے مرد نے چونک کر سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر سنجیدگی سے کام کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ کون سا طریقہ ہے معلومات حاصل کرنے کا؟ وہ کتنی ڈری ہوئی ہے، آپ کو اندازہ بھی ہے؟ بھلا کبھی ایسے ڈرا دھمکا کر بھی معلومات حاصل کی جاتی ہے؟ اور معظم سے ایسے تفتیش میں کروں گا؟ سیریسلی؟ وہ غصے سے بولا۔ ایسا کئی بار ہو چکا تھا۔ میجر شام اور اس کے باس کام کرنے کے دوران اسی طرح ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے تھے۔ یہ کون سا طریقہ ہے مجھ سے بات کرنے کا؟ تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ میرے سامنے چلاؤ؟ وہ بھی جواباً غصے سے دہاڑے اور میجر شام کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے کہا، اس سے ہمیں کیا معلومات حاصل ہوگی؟ ایسے حادثے کے بعد کوئی لڑکی دوبارہ کسی باہر والے پر یقین نہیں کرتی۔ وہ جیسے بے بسی سے بولا۔ یہ تمہارا کام ہے اس سے معلومات حاصل کرنا، اس کے لیے چاہے کچھ بھی کرو۔ اگر کچھ نہیں بتاتی تو تم تھوڑے توقف سے کہا، اسے مینٹلی ٹارچر بھی کر سکتے ہو۔ اگر تم نہیں پوچھ سکتے تو یہ کام تم سے بہتر طریقے سے کروا سکتا ہوں، مگر تم یاد رکھنا میرے طریقے کے درمیان اپنی ٹانگ مت اڑانا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وعدہ کرے اس سے سوال جواب کرنے کے بعد اسے گھر جانے دیں گے۔ بے شک کچھ معلومات نہیں ملتی، میں اپنے طریقے سے آپ کے لیے معلومات حاصل کروں گا۔ وہ اس وقت بے بس نظر آ رہا تھا، صرف معظم کے لیے۔ ڈیل ڈن ینگ مین، انہوں نے مسکرا کر کہا تو وہ جانے کے لیے پلٹا۔ رکو میجر، اگر اس سے آگے کبھی بھی مشن کے ختم ہونے تک یہاں لانا پڑا تو میں لاؤں گا، تم اپنی ہمدردی سنبھال کر رکھنا۔ وہ ان کی بات پر سر ہلا کر خاموش رہا۔ معظم کو دوبارہ ایسے روتا ہوا دیکھنے کا تصور ہی جان لیوا تھا۔ باہر آ کر اس نے اندھیرے میں ارسلان کو صوفے پر پایا۔ اس کے باہر آتے ہی وہ فوراً کھڑا ہوا۔ کیا وہ مان گئے؟ وہ اس کی طرف آیا۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر وہ میز پر پڑی اپنی چیزیں اٹھانے لگا۔ کالا ماسک منہ پر چڑھا کر پی کیپ الٹی سائڈ سے پہن لی اور آنکھوں پر کالا چشمہ پہن لیا۔ فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور اوپر کی طرف چل دیا۔ اس نے بھورے رنگ کی گول گلیچ والی شرٹ کے اوپر کالی جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ شام۔ میجر ارسلان نے اسے آواز لگائی تو اس نے گردن موڑ کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ یہ اس کے خفا ہونے کے انداز تھے کہ وہ بالکل خاموش ہو جایا کرتا تھا۔ سوری یار، یہ ایسے ہی ممکن ہو سکتا تھا اور سر کا آرڈر تھا، اسی لیے ہم اس کو یہاں لے آئے تھے۔ کوئی بات نہیں، سر کا آرڈر تھا، تم نے تو ماننا ہی تھا۔ سادگی سے طنز کر کے اس نے فریج سے پانی کی مزید ایک اور بوتل نکالی اور اوپر آ گیا۔ ایک نظر شیشے کے اس پار بلکتی روتی ہوئی لڑکی پر ڈالی اور غصہ پھر سے آنے لگا۔ اسے اپنے استاد پر شدید غصہ آ رہا تھا، تاکہ اگر وہ شخص اسے معظم سے زیادہ عزیز نہ ہوتا تو وہ کب کا بغیر سوال جواب کے معظم کو اس کے گھر چھوڑ کر آ چکا ہوتا۔ لیکن اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے لیے اپنے استاد کے احکام سب سے زیادہ معنی رکھتے تھے۔ وہ بھی مجبور تھا۔ انہیں معلوم ہے سب ہے منافق ان کے پیچھے، وہ کتنے شوق سے پھر بھی امامت کر رہے ہیں۔ ساری رات وہ ٹھیک سے سو نہیں سکی تھی۔ رات کو اس نے میجر شام سے دوبارہ شادی کے بارے میں پوچھا تھا۔ دل کہہ رہا تھا کہ وہ اسے ٹائم پاس کے لیے بات تو نہیں کیا کرتا تھا، لیکن جو میجر شام نے کہا اسے یقین ہو گیا کہ وہ اس کے ساتھ گڈ کپ کھیل گیا تھا۔ کافی دیر کے اصرار کے بعد میجر شام نے بہت صاف اور واضح الفاظ میں اسے انکار کر دیا تھا۔ معظم، تم بہت اچھی لڑکی ہو اور میری بہت اچھی دوست ہو۔ یقین کرو میں نے کبھی تمہارے لیے اپنے دل میں محبت والے جذبات محسوس نہیں کیے۔ میری ایک کزن ہے، اس سے میری نسبت ہو چکی ہے اور وہی طے ہے۔ میری فیملی میری شادی اس سے کروانا چاہتی ہے اور مجھے بھی اس سے شادی کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ وہ خوبصورت ہے، اسلامی احکامات مانتی ہے، سلیقہ شعار ہے، غرض وہ میرے لیے ہر طرح سے پرفیکٹ ہے۔ میں نے کبھی اس کا مقابلہ تم سے نہیں کیا کیونکہ میں نے کبھی تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچا۔ پلیز تم اپنے اس ایکس وائی زیڈ کزن سے یا کسی اور سے شادی کے لیے راضی ہو جاؤ۔ تمہیں پروٹیکشن چاہیے تو مجھے لگتا ہے وہ تمہیں یہ پروٹیکشن دے سکتا ہے، اور دیکھو ساتھ تمہارے ابو اور بھائی بھی تو ہے، ان کے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تو اپنی ہونے والی بیوی کو بھی شاید اس قسم کی پروٹیکشن
میں تو اپنے ہونے والی بیوی کو بھی شاید اس قسم کی پروٹیکشن نہ دے سکوں جس قسم کی پروٹیکشن تم چاہتی ہو۔ میں دنیا کے ہر مرد کی آنکھیں نہیں نکال سکتا اور نہ ہی مردانہ سائیکی بدل سکتا ہوں کہ جہاں سے میری عورت گزرے اس طرف نظر بھی مت کرو، اور تم کچھ ایسا ہی چاہتی ہو کہ ہر مرد اپنے کام سے کام رکھے، جو کہ اس معاشرے میں ممکن نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں آئندہ ہمارے درمیان شادی کے ریلیٹڈ کوئی بات نہ ہو، تم اپنے کزن سے شادی کرو اور میں اپنی کزن سے۔ کافی دیر ساکن بیٹھے رہنے کے بعد جب مائزم بولی تو آواز کسی قسم کے جذبے سے آ رہی تھی۔ نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہمارے درمیان شادی تو کیا، کسی بارے میں بھی بات نہیں ہونی چاہیے، یہ ناجائز طریقہ ہے۔ میں صرف اس طریقے کو جائز کرنا چاہتی تھی، آپ کو محرم بنانا چاہتی تھی، اپنی غلطی کی تلافی چاہتی تھی، اور میری غلطی صرف یہ تھی کہ آپ سے محبت کر بیٹھی، آپ کے نرم لہجے سے دھوکہ کھا بیٹھی، اپنے باپ بھائی سے زیادہ آپ کو قابل اعتبار سمجھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میجر شام، اولاد والدین کا مان ہوتی ہے، انہیں والدین کا مان ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے۔ آپ اپنے والدین کی خوشی کے لیے اپنی کزن سے شادی کریں اور میں اپنے والدین کی رضا کے لیے اپنے کزن سے شادی کروں گی، لیکن اب مجھے ساری زندگی اس بات کا افسوس رہے گا کہ صرف آپ کی وجہ سے میں اپنے ہونے والے XYZ شوہر سے اس طرح محبت نہیں کر پاؤں گی جس طرح ایک اچھی اور نیک بیوی کو اپنے شوہر سے کرنی چاہیے۔ کاش آپ کبھی میری زندگی میں آئے ہی نہ ہوتے اور میری زندگی غازی سے ہی شروع ہوتی، اور غازی ہی میری زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہوتا جس سے میں محبت کرتی، آپ سے نہیں۔ صرف آپ کی وجہ سے میں غازی سے کبھی محبت نہیں کر پاؤں گی۔ خیر، ذلیل بھی تو ہونا تھا۔ میں دعا کروں گی کہ یہ چند ماہ میری زندگی سے نکل جائے جیسے میری زندگی میں کبھی کوئی میجر شام آیا ہی نہیں تھا۔ یہ ہماری آخری بات ہے، آئندہ میں آپ سے رابطہ نہیں کروں گی، اور آپ سے بھی یہی امید رکھوں گی کہ صرف دوستی کے نام پر آپ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اللہ آپ کی آنے والی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے اور آپ کو وہی لڑکی عطا کرے جس سے آپ کو محبت ہے، اور اس خوش قسمت لڑکی کی دنیا بھی گلزار کر دے، آمین۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گئی تھی۔ ممکن تھا اگر وہ مزید کچھ بولتی تو رونا شروع کر دیتی، اور میجر شام کے آگے تو وہ ویسے بھی ہر وقت رونے کے لیے تیار رہتی تھی۔ آئی ایم سوری مائزم، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن تمہیں حقیقت تسلیم کرنی ہوگی، تم غازی کے ساتھ خوش رہو گی، اللہ تمہاری زندگی بھی آسان کرے، آمین۔ ہمیشہ کی طرح نرم انداز میں کہا گیا۔ خدا حافظ۔ اس نے محض اتنا ہی کہا، اب بات کرنے کو بچا ہی کیا تھا۔ اللہ پر بھروسہ رکھنا، سب بہتر ہوگا، خدا حافظ۔ رابطہ منقطع ہو گیا، اور اس کے بعد وہ بیٹھ کر کتنی ہی دیر روتی رہی، اسے نیند نہیں آئی تھی۔ فجر سے کافی دیر پہلے اس نے اٹھ کر وضو کیا اور قرآن پاک لے کر اسٹڈی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ایک وہی تو تھا جو اتنے عیبوں کے باوجود اپنے دامن میں سمیٹ لیتا تھا، بس ندامت کا احساس ہونا ضروری تھا، اور مائزم کو احساس تھا۔ اسے یاد تھا کہ عید سے پہلے اس نے آخری مرتبہ اللہ سے سلسلہ کلام کب توڑا تھا۔ اس وقت سورۃ الضحیٰ کی صرف 3 آیتیں ہی پڑھی تھی کہ مہاجبین آ گئی تھی۔ وہ قرآن پاک روز عربی میں پڑھتی تھی، لیکن جب ترجمے کے ساتھ پڑھتی تھی تو یاد رکھتی تھی کہ کون سی سورت کا ترجمہ اس نے جاری رکھا تھا، لیکن اسے ختم نہیں کیا۔ قرآن پاک کو چوم کر آنکھوں سے لگا کر دوبارہ چوما۔ اب وہ دنیا سے بے خبر نظر آتی تھی، اس کی پوری توجہ قرآن پاک کی طرف مبذول ہو گئی تھی۔ لیکن تمہارے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ سورہ الضحیٰ آیت نمبر 4۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ کیا تھا یہ؟ امید، حوصلہ، خوشخبری، وارننگ، یا تمام زخموں پر مرہم؟ یا اللہ، اب میرے لیے کیا بہتر ہوگا؟ کیا میں اس قابل ہوں؟ میں جان چکی ہوں کہ جو لڑکیاں چھپے دوست بناتی ہیں ان کا آغاز ہی برا ہو جاتا ہے، جیسے میرا ہوا ہے۔ آپ نے مجھے میری جگہ دکھا دی ہے، میں نے آپ کو شروع میں ہی مایوس کر دیا۔ وہ تفسیر پڑھ چکی تھی، اس سورہ میں مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن اس وقت وہ ہر آیت کو صرف خود سے ریلیٹ کرنا چاہتی تھی۔ میں نیکوکاروں میں نہیں رہی، میں نے چھپا دوست بنایا، پر آپ نے مجھے بچا لیا۔ آپ کتنے اچھے ہیں اللہ تعالیٰ، ہمیں گائیڈ بھی کرتے ہیں اور غلط راستے سے بھی بچاتے ہیں، برے راستے پر چلانے کے بعد اچھے راستے پر لا کر ہمیں سنبھال دیتے ہیں۔ کیا دنیا میں کوئی آپ سے زیادہ ہی مہربان ہو سکتا ہے؟ نو، نیور۔ دنیا کے لوگ صرف دھوکہ دینا جانتے ہیں، آپ ہمیں ان دھوکوں سے بچاتے ہیں جو ہم اپنی بلائنڈنس کی وجہ سے نہیں دیکھ پاتے۔ دنیا کے لوگ صرف استعمال کرنا جانتے ہیں، انسانوں کی چیزوں کی طرح استعمال کرنا۔
آپ ہمیں غلط ہاتھوں میں استعمال ہونے سے بچاتے ہیں۔ یو آر سو پروٹیکٹیو اینڈ گریٹ اللہ تعالیٰ۔ مجھے ادراک ہو گیا ہے کہ آپ کی پروٹیکشن کے علاوہ دنیا کی کوئی شے مجھے پروٹیکٹ نہیں کر سکتی۔ آپ کی محبت کے علاوہ ہر محبت میں کھوٹ ہے۔ مجھے لیسن دینے کا شکریہ۔ I will never forget it۔ ندامت کے احساس سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ اور عنقریب تمہارا رب تمہیں وہ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ سورہ زحا 5 آیت نمبر 5۔ اس آیت میں چار روٹ ورڈز ہے اور 4 میرا لکی نمبر ہے۔ وہ روتے ہوئے ہنس دی۔ کیا میں ابھی بھی اس قابل ہوں کہ آپ مجھ کو نعمتوں سے نوازیں؟ اس سے اپنی غلطی واقعی ہی بہت بڑی لگ رہی تھی۔ ایک طرف گناہ کا احساس تھا تو دوسری طرف شیطانی وسوسے تھے۔ آپ کو کتنی فکر ہے میری اللہ؟ اس کی آواز پھر رند گئی۔ I am feeling hard۔ اللہ پلیز مجھے سنبھال لے۔ مجھے صرف اپنی محبت دے دے۔ دنیا کی محبت، دنیا کی لذتوں کو، رنگینیوں کو میرے دل سے نکال دے۔ دنیا کی محبت بہت تکلیف دیتی ہے اللہ۔ مجھے نہیں یہ سب چاہیے۔ مجھے صرف آپ کی ہدایت چاہیے، صرف آپ سے ہدایت چاہیے۔ میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ برائی کے قریب بھی نہیں جاؤں گی، صرف آپ کی بندی بن کر رہوں گی۔ مجھے معاف کر دے۔ میں دنیا کی رنگینیوں میں نہیں کھونا چاہتی۔ میں صرف آپ کے لیے اپنی عمر گزارنا چاہوں گی۔ پلیز مجھے معاف فرما دے۔ میں دنیا کی ہر برائی سے دور رہنے کی کوشش کروں گی۔ آپ چاہے تو میں آج سے عبایا بھی پہن لوں گی، لیکن پلیز آپ ناراض مت ہونا۔ ماظم کے لیے یہ خیال روح فنا کرنے والا تھا کہ اس کا اللہ اس سے ناراض ہے۔ اس نے تمہیں یتیم پا کر ٹھکانہ نہیں دیا۔ سورہ زحا آیت نمبر 6۔ نہیں، میں یتیم نہیں ہوں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اگر میرے پاس کبھی کوئی یتیم آیا تو میں اسے آپ کی رضا کے لیے ٹھکانہ دوں گی۔ بس آپ میرے گناہ معاف کر دے۔ اسے لگا اب وہ اپنے رب سے ٹریڈ کر رہی ہے۔ وہ یتیم کو ٹھکانہ دینے کا وعدہ کر رہی تھی۔ اگر ایسی صورتحال بن بھی جاتی تو ماظم اپنے وعدے پر پورا اترتی، اور وہ اب آگے بڑھ رہی تھی۔ کیا اس نے تمہیں گمراہ پا کر ہدایت نہیں دی؟ سورہ زحا آیت نمبر 7۔ اس آیت میں میرا پسندیدہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اصل میں لفظ ضالن استعمال ہوا ہے جو ضلالت سے ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے اس کے ایک معنی گمراہی کے ہے، دوسری معنی یہ ہے کہ کوئی شخص راستہ نہ جانتا ہو اور ایک جگہ حیران کھڑا ہو کہ مختلف راستے جو سامنے ہیں ان میں سے کدھر جاؤ۔ ایک اور معنی کھوئے ہوئے کے ہے، جیسے عربی محاورے میں کہتے ہیں ذل الماء فی البن، پانی دودھ میں گم ہو گیا۔ اس درخت کو بھی عربی میں ضالہ کہتے ہیں، جو صحرا میں اکیلا کھڑا ہو اور آس پاس کوئی دوسرا درخت نہ ہو۔ اسے بروقت یاد آیا ضالن اس کا فیورٹ ورڈ تھا اور اس پر اس کی ریسرچ کافی زیادہ تھی۔ ضائع ہونے کے لیے بھی لفظ لال کا لفظ بولا جاتا ہے، مثلاً کوئی چیز ناموافق اور ناسازگار حالت میں ضائع ہو رہی ہو۔ غفلت کے لیے بھی ضلال کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی مثال موجود ہے کہ لا یضل ربی ولا ینسی، سورہ طٰہٰ 52۔ میرا رب نہ غافل ہوتا ہے نہ بھولتا ہے۔ اس کا دل کیا خود کو سمجھائے اور اس نے ایسا ہی کیا۔ ان مختلف معنوں میں سے پہلے معنی یہاں پر اپلائی نہیں ہوتے تھے، کیونکہ بچپن سے قبل نبوت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات تاریخ میں موجود ہیں ان میں کہیں اس بات کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا کہ آپ کبھی بت پرستی، شرکی یا دہریت میں مبتلا ہوئے ہوں، یا جاہلیت کے جو اعمال، رسوم اور طور طریقے آپ کی قوم میں پائے جاتے تھے ان میں سے کسی میں آپ ملبوس ہوئے ہو۔ اس لیے وہ جدق ضالن کے یہ معنی تو ہو ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقیدے یا عمل کے لحاظ سے گمراہ پایا تھا۔ البتہ باقی معنی کسی نہ کسی طور پر یہاں مراد ہو سکتے تھے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک اعتبار سے سب مراد ہو۔ نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور اس کی وحدانیت کے ہی قائل تھے، اور آپ کی زندگی گناہوں سے پاک اور فضائل اخلاق سے آراستہ بھی تھی، لیکن آپ کو دین حق اور اس کے اصول اور احکام کا علم نہ تھا، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، سورہ الشورى آیت 52۔ تم نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور نہ ایمان کی تمہیں کوئی خبر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جاہلی معاشرے میں گم ہو کر رہ گئے تھے، اور ایک حاوی و رہبر ہونے کی حیثیت سے آپ کی شخصیت نبوت سے پہلے نمایاں نہیں ہو رہی تھی۔
کہ جاہلیت کے صحرا میں آپ ایک اکیلے درخت کی حیثیت سے کھڑے تھے، جس میں پھل لانے اور ایک پورا باغ کا باغ پیدا کر دینے کی صلاحیت تھی، مگر نبوت سے پہلے یہ صلاحیت کام نہیں آ رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو غیر معمولی قوتیں آپ کو عطا کی تھی وہ جاہلیت کے ناسازگار ماحول میں ضائع ہو رہی تھی۔ یہ پہلی آیت تھی جس نے اتنے ٹینس ہونے کے باوجود بھی اس نے قرآن پاک سے ریفرنس دیے تھے، اور ہاں مجھے بھی ہدایت دی ہے، بالکل دی ہے، وہ انکار کر ہی نہیں سکی، اسے واقعی ہدایت دی گئی تھی۔ آپ ہر چیز جانتے ہیں، میں کسی بھی بات کو ڈینائی نہیں کر سکتی جو آپ اس کتاب میں بیان کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ نے یہ کتاب خالص میرے لیے اتاری ہے، صرف میرے لیے، معظم کے لیے۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں، جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک آپ انسانوں کے عیبوں کو چھپاتے ہیں۔ اس نے گہری سانس لے کر اگلی آیت پڑھنا شروع کی، اس کا گلا سوکھ گیا تھا۔ اور تمہیں نادار پا کر غنی کر دیا۔ سورہ زحا آیت نمبر 8۔ بے شک دنیا میں ہمیں جو مال و اسباب ملا ہے وہ صرف آپ نے نوازا ہے، ورنہ ہم تو ایک اینٹ کے بھی قابل نہیں تھے کہ اس پر اپنی ملکیت ثابت کر سکتے، اور یہاں اتنے بڑے بڑے گھروں کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرے نام ہے، میں اس گھر کا مالک ہوں۔ مطلب سیریسلی ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ ہم نے مرنا ہے؟ میں بھی پہلے اس بات کو تسلیم نہیں کرتی تھی، لیکن اب مجھے موت سے خوف آنے لگا ہے۔ نہ جانے میری موت کس حالت میں ہوگی، میں اپنی موت تک ایمان پر قائم رہ سکوں گی یا نہیں۔ یہ سب فنا ہونے والا ہے، یہ دنیا بنی ہی فنا ہونے کے لیے ہے۔ پھر بھی یا اللہ اپنے بندوں کے دل سے دنیا کی محبت نکال دے، انہیں اپنی محبت عطا کر دے۔ وہ بھی پہلے جنت کی لالچ میں اچھائیاں کرتی تھی، پھر اسے کسی نے بتایا کہ اگر کبھی جنت کے تصور میں دنیاوی کوئی چیز نظر آئے تو وہ نظروں کا دھوکہ ہے، اور کبھی خواب میں بھی جنت کی جھلک نظر آئے تو تم دنیا کی حسین سے حسین تر چیز کو صرف جنت کے لالچ میں چھوڑ سکتے ہو۔ اور معظم نے جنت کا لالچ نکال کر اللہ کی محبت میں اچھے اعمال کرنے کو زندگی کا مقصد بنایا تھا۔ بس تم بھی یتیم پر سختی نہ کرنا اور سائل کو مت ڈانٹنا۔ سورہ زحا آیت نمبر 9 اور 10۔ میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ پلیز کبھی زندگی میں میرے دل کو اتنا سخت مت بنانا کہ میں کسی یتیم پر سختی کر دوں یا کسی سائل کو خالی ہاتھ لوٹا دوں یا اسے جھڑک دوں۔ معظم ایدھی کا فیمیل ورژن تھی جس کے لیے کاکروچ کو مارنا جرم تھا۔ وہ بلی کی چوٹ پر روتی تھی، مانگنے والوں کو گھر کے اندر بٹھا کر کھانا کھلاتی تھی، گھر کے نوکروں کی بھی اتنی عزت کرتی تھی جتنی ابو اور حذیفہ کی کرتی تھی، بچوں سے اسے ویسے ہی محبت تھی۔ اس کے دو معنی ہیں، اگر سائل کو مدد مانگنے والے حاجت کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو، اور نہ کر سکتے ہو تو نرمی کے ساتھ معذرت کر دو، مگر بہرحال اسے جھڑکو نہیں۔ فینٹاسٹک۔ اس معنی کے لحاظ سے یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے اس احسان کے جواب میں ہے کہ تم نادار تھے، پھر اس نے تمہیں مالدار کر دیا۔ اور اگر سائل کو یعنی دین کا کوئی مسئلہ یا حکم دریافت کرنے والے کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص خواہ کیسا ہی جاہل اور اجڑ ہو اور بظاہر خواہ کتنے ہی نامعقول طریقے سے سوال کرے یا اپنے ذہن کی الجھن پیش کرے، بہرحال شفقت کے ساتھ اسے جواب دو، اور علم کا ذام رکھنے والے بدمزاج لوگوں کی طرح اسے جھڑک کر دور نہ بھگا دو۔ یہ ارشاد اللہ تعالیٰ کے اس احسان کے جواب میں ہے کہ تم ناواقف رہ تھے، پھر اس نے تمہیں ہدایت بخشی۔ حضرت ابو الردہ، حسن بصری اور بعض دوسرے بزرگوں نے اسی دوسرے معنی کو ترجیح دی ہے، کیونکہ ترتیب کلام کے لحاظ سے یہ ارشاد وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ کے جواب میں آتا ہے۔ یہ لوگ بھی تو آپ ہی کے بندے ہوتے ہیں۔ مجھ سے پوچھے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم عام انسانوں کی نسبت ایسے لوگ آپ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، ان کا رزق بھی آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور پھر ہمارا رزق بھی آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہم کسی کے رزق کے ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ ہماری تو چند سانسیں بھی صرف آپ کی محتاج ہے۔ اگر آپ کبھی ہمیں اجازت نہ دے تو کون ہے جو ہمیں رزق دے اور ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کر سکے؟ ضالن کے ذکر سے وہ خود کو لمبی دلیل دینے سے روک نہیں پائی تھی۔
اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہنا۔ سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 11۔ نعمت کا لفظ عام ہے جس سے مراد وہ نعمتیں بھی ہے جو اس سورہ کے نزول کے وقت تک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی، اور وہ نعمتیں بھی جو بعد میں اس نے اپنے ان وعدوں کے مطابق آپ کو عطا کی تھی۔ مجموعی طور پر تمام نعمتوں کے اظہار کی صورت یہ ہے کہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اس بات کا اقرار و اعتراف کیا جائے کہ جو نعمتیں بھی مجھے حاصل ہے یہ سب اللہ کا فضل و احسان ہے، ورنہ کوئی چیز بھی میرے کسی ذاتی کمال کا نتیجہ نہیں ہے۔ بے شک نعمت قرآن کے اظہار کی صورت یہ ہے کہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ اس کی اشاعت کی جائے اور اس کی تعلیمات لوگوں کے ذہن نشین کی جائے، اور نعمت ہدایت کا اظہار اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بھٹکی ہوئی مخلوق کو سیدھا راستہ بتایا جائے اور اس کام کی ساری تلخیوں اور ترشیوں کو صبر کے ساتھ برداشت کیا جائے۔ پر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین کے معاملے میں فوراً دوسروں کے جج بن جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی جامع ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات و احسانات بیان کرنے کے بعد اس مختصر فقرے میں اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمیں دی۔ دوسروں کے لیے دین آسان کرنا چاہیے۔ اگر آپ دین کی دولت سے سرفراز کیے گئے ہیں، اللہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہماری زبان سے صرف تیرا ہی ذکر نکلے، ہماری زبان سے صرف تیری محبت کے کلمات نکلے۔ آپ کی دنیا میں رہ کر شکر ادا نہ کرنا کس قدر غلط اور احمقانہ حرکت ہے۔ آپ ہمارے دل میں صرف اپنی محبت ڈال دیں۔ یا اللہ ہر چیز سے بڑھ کر صرف آپ کی محبت ہے۔ آپ راضی ہیں اللہ تعالیٰ تو سب بہترین، اور آپ ناراض ہے تو کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ دور کہیں پر فجر کی اذانیں شروع ہو چکی تھی۔ اس نے قرآن پاک کو چوم کر بند کیا اور اذان کے کلمات کا جواب دینے لگی۔ اللہ سے کلام کے بعد وہ پرسکون ہو چکی تھی۔ بے شک میجر شام کا غم بھی ایسے ہی ختم ہونے والا تھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں اگلی کہانی میں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ اگر سٹوری پسند آ رہی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسی لگ رہی ہے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ویڈیو کو لائک کیے بنا جائیے گا نہیں پلیز۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔